بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں امام حسین کا واقعہ۔ بچپن سے ہی امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ رات کے بیچ میں پانی مانگتے تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وقت آخر آتا ہے تو آپ امام علی سے وصیت فرماتی ہیں کہ اے علی، میرے اس بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات کو 2-3 مرتبہ اٹھ کے پانی مانگتا ہے، میرے اس حسین کو کبھی پیاسا رہنے نہیں دینا۔ پھر آپ وصیت فرماتی ہیں میری شہادت کے بعد ایک شجاع قبیلے سے شادی کرنا، اللہ ایک تجھے اس سے بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اور اس سے کہنا کہ رسول کی بیٹی نے تمہارے لیے یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ میں میرے حسین کا ہاتھ دینا، اور اس سے کہنا حسین کا خیال رکھے۔ بس امام علی بی بی سیدہ کے شہادت کے بعد بی بی ام البنین سے شادی کرتے ہیں، اللہ ان سے ایک بیٹا عطا کرتا ہے، آپ ان کا نام عباس رکھتے ہیں۔ جیسے ہی جناب عباس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے عباس، اس حسین کی حفاظت کرنا، اور میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رسول کی بیٹی وصیت کر کے گئی تھی کہ میرا حسین آدھی رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، عباس حسین کے قدموں میں سونا، اور اگر رات کو حسین پانی مانگے تو اسے پانی پلانا۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے تھے کہ میرے آقا حسین کو پیاس لگے تو میں ان کو فوراً پانی دوں۔ بس دور ایسا گزرتا ہے اور غربت ایسی آ جاتی ہے جب کرب و بلا کے میدان میں 10 محرم کے دن وہی حسین پیاسا ہوتا ہے، جناب عباس بار بار ان کی پیاس کو دیکھ کے غم زدہ ہوتے ہیں، امام حسین کی بچوں کو پیاس کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں، جناب عباس امام حسین کے قدموں میں اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں، اپنے بھائی قربان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے آقا، مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی میدان میں جا کے ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں علی کا شیر ہوں۔ جناب حسین فرماتے ہیں عباس، تجھے میرے بعد میری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ بالآخر جناب عباس کے پاس 4 سالہ بچی بی بی سکینہ بنت امام حسین آتی ہے اور فرماتی ہیں اے چچا، تمام بچے پیاسے ہیں اور کہتے ہیں جس کا عباس جیسا چچا ہو وہ کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں، اے میرے چچا، میرا اصغر مر جائے گا، آپ نہر سے پانی لے کے آئیں۔ جناب عباس نے بی بی سکینہ کا ماتھا چوما اور آپ معصوم سکینہ کو امام حسین کے پاس لے کے آتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اے میرے آقا، یہ معصوم سکینہ میرے پاس آئی ہے اور نہر سے پانی مانگ رہی ہے، مجھے اجازت دیں۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں اے عباس، جا اس بہن کے پاس جس کی چادر کا تو محافظ ہے، اگر زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو نہر فرات چلے جانا۔ بس جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے قریب آ کے آواز دیتے ہیں اے میرے آقا زادی، غلام آیا ہے۔ بی بی زینب جناب عباس کی آواز سن کے اے میرے بھائی حکم کریں۔ جناب عباس فرماتے ہیں اے میرے آقا زادی، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج بچوں سے شرمسار ہوں، وہ بار بار میرے پاس آتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں، اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں۔ بی بی زینب نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ زارو قطار رو کے نجف کی طرف منہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بابا علی، آج مجھے سمجھ میں آتا ہے میں قیدی بھی ہو جاؤں گی، میری چادر بھی لٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس اجازت لے کے شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کے ایسے حملہ کرتے ہیں کہ فوج یزید کو خیبر و خندق یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع
कर देते हैं। अब्बास दरियाए फरात पे काबिज होते हैं, मश्क में पानी भरते हैं और बीबी शकीना को याद करते हैं। बस पानी भर के मश्क को अपने कंधे पे सवार करके खयाम की तरफ जब पलटने लगते हैं तो फौजे यजीद में ये आवाज बुलंद होती है कि अब्बास को खयाम की तरफ पहुंचने नहीं देना। ऐ लोगो, सब मिल के वार करो। अगर पानी हुसैन तक पहुंच गया तो फिर इनको मात देना मुश्किल होगी। बस जनाबे अब्बास तेज तेज खेमों की तरफ जा रहे थे। उन जालिमों ने मिल के वार करना शुरू कर दिए। कोई तीर मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई बर्छियां फेंकता है। तारीख ने लिखा कई तीर आपके जिस्म पर लगते रहे, लेकिन आप खयाम की तरफ बढ़ते रहते हैं। बस एक जालिम छुप के आपके एक बाजू पे वार करता है, आपका एक बाजू कट जाता है। आप अलम और मश्क को दूसरे बाजू में संभाल के खयाम की तरफ जा ही रहे थे कि दूसरा वार होता है, आपका दूसरा बाजू भी शहीद हो जाता है। बस आप मश्क को अपने दांतों में संभाल के खयाम की तरफ बढ़ते जाते हैं और तीरों की बारिश आप पर मुसलसल होती रहती है। एक तीर मश्क को आ लगता है और मश्क का पानी बहना शुरू कर देता है। फिर एक तीर आपकी आंख में आ लगता है, आपकी आंख से खून बहना शुरू हो जाता है। बस आप ये चाहते हैं कि आंख का तीर निकाला जाए। आप जैसे ही अपनी जांघों की मदद से तीर निकालने के लिए झुकते हैं तो कोई जालिम आपके सर पे गुर्ज मारता है। आप घोड़े के जीन से जमीन पे आ जाते हैं। सिपाही सारे एक साथ हमला करते हैं, जनाबे अब्बास की लाश को पामाल कर देते हैं। इमाम हुसैन ने जैसे ही दूर से अलम को गिरते हुए देखा, आप दौड़ के जनाबे अब्बास के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ अब्बास, तुम्हारे बाद मेरी कमर टूट गई। तो ये था मौला गाजी अब्बास का वाक़िया।